السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی کی مسلم لیگ نون سے ناراضگی کی اصل وجوہات سامنے آ گئی ہیں۔ کن کن ایشوز پر شاہد خاقان عباسی کو اعتراض تھا یا تحفظات تھے؟ میاں نواز شریف کے ساتھ ان کے ساتھ روبرو اجلاسوں میں، میٹنگز میں کن کن معاملات پر اختلاف رکھا ہے؟ اس حوالے سے طارق عزیز دنیا اخبار کے ہمارے دوست ہیں، نون لیگ کے بیٹ رپورٹر ہیں اور بہت اچھے رپورٹر ہیں نون لیگ کے، تو انہوں نے اسٹوری شیئر کی ہے اور اس میں بڑے بڑے انکشافات کیے گئے ہیں۔ کڑیوں سے جب ملائی گئیں یا ملائیں گے آپ بھی تو اندازہ ہو جائے گا کہ شاہد خاقان عباسی کے واقعی ریزرویشن رہے ہیں مختلف ایشوز پر۔ پہلے تو استعفے کے حوالے سے بتاؤں کہ میں نے جب پروگرام کیا تھا تو بہت سارے دوستوں نے کہا کہ جی خبر درست نہیں ہے، شاہد خاقان عباسی نے استعفیٰ نہیں دیا، لیکن کل شاہد خاقان عباسی نے خود اس بات کی تصدیق کی ہے کہ میں استعفیٰ دے چکا ہوں۔ محمد زبیر جو ہیں میاں نواز شریف کے اور مریم نواز کے ترجمان، انہوں نے تصدیق کی ہے استعفے کی کاپی وصول ہونے کی، کہ استعفیٰ مل گیا ہے، موصول ہو گیا ہے شاہد خاقان عباسی کا۔ شاہد خاقان عباسی کے جو ترجمان ہیں حافظ صاحب، انہوں نے پھر تردید جاری کر دی تھی کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، شاہد خاقان عباسی نے استعفیٰ نہیں دیا۔ اور شاہد خاقان عباسی کی جو سسٹر ہیں سعدیہ عباسی سینیٹر، انہوں نے بھی تصدیق کی ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے تو یہ تک کہا ہے کہ یہ استعفیٰ تو شاہد خاقان عباسی نے کب کو دیا ہوا ہے، یعنی کچھ عرصہ پہلے ہی استعفیٰ دے دیا تھا۔ تو اب اس بات پہ کوئی شک شبہ یا گنجائش نہیں رہتی شک شبے کی کہ شاہد خاقان عباسی نے پارٹی کے سینئر نائب صدر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، اس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ہاں، البتہ پارٹی نہیں چھوڑی ابھی، یہ کلیئر کر دوں، کیونکہ 2 دن پہلے وزیر اعظم کی صدارت میں، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے زیر صدارت ایک اجلاس ہوا سولر کے حوالے سے، تو اس میں شاہد خاقان عباسی نے شرکت کی ہے اور شاہد خاقان عباسی نے اس میں اپنا انپٹ بھی دیا ہے، اپنی جو تجاویز ہیں وہ بھی انہوں نے دی ہیں۔ تو شاہد خاقان عباسی کی ناراضگی پارٹی سے جو ہے وہ تو ہے، لیکن شاہد خاقان عباسی سے اب میاں نواز شریف بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی خوش نہیں ہے ان کے ان اقدامات اور اختلاف رائے رکھنے کی وجہ سے، کیونکہ یہ سال ڈیڑھ سے معاملہ چلتا آ رہا تھا۔ کوئی ایک دن کی ناراضگی نہیں ہے، ایک ایشو نہیں ہے جس پہ ناراضگی ہو، یہ متعدد ایشوز ہیں اور سال ڈیڑھ سے یہ معاملہ چلتا آ رہا تھا۔ سب سے پہلے اختلاف رائے جو ہے جنرل باجوہ کو، قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے معاملے پر تھا اور فوج کے ساتھ مذاکرات کرنے کے حوالے سے تھا۔ شاہد خاقان عباسی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی ان کے قریبی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی فوج کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے مخالف نہیں ہیں، لیکن جس طریقے سے ایکسٹینشن دیا جا رہا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ کو، تو اس کے مخالف ضرور تھے۔ اور پھر یہ جب جیل میں تھے، جیل سے اسپتال منتقل ہوئے تھے ہاسپیٹل، تو ان کو ایک مسودہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا جو دکھایا گیا تھا، تو شاہد خاقان عباسی کے بقول کہ وہ مسودہ بھی اوریجنل نہیں تھا، جو منظور کرایا گیا وہ کچھ اور تھا اور جو مجھے دکھایا گیا وہ کچھ اور تھا۔ تو یعنی مجھے اندھیرے میں رکھا گیا، میرے ساتھ حقائق شیئر نہیں کیے جا رہے تھے، اور میں جیل میں تھا تو نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جنرل باجوہ کے ساتھ مذاکرات کر رہی تھی، یہ شکایات ان کو ہیں۔ اچھا، خواجہ آصف کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی خواجہ آصف ان کے پاس مسودہ ہاسپیٹل لے کے گئے تھے، جو مسودہ انہوں نے دکھایا وہ اوریجنل نہیں تھا، یہ دوسرا مسودہ ان کو دکھایا گیا۔ اس پہ بھی وہ نالہ ہیں کہ میرے ساتھ یہ ایسا کیوں کیا گیا، حالانکہ میاں نواز شریف کی ہدایات تھیں کہ شاہد خاقان عباسی کو اعتماد میں لیا جائے، وہ سینئر نائب صدر ہیں پارٹی کے، وہ سابق وزیر اعظم ہیں،
تو ان کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ تو خواجہ آصف چلے گئے تھے ہاسپٹل جب یہ جیل میں تھے۔ تو یہ ایشوز ہیں کچھ جن پہ شاہد خاقان عباسی ناراض ہوئے ہیں۔ مختلف اوقات میں جو اجلاس ہوتے رہے ہیں پارٹی کے میاں نواز شریف کی صدارت میں، تو ان اجلاسوں میں میاں نواز شریف کی موجودگی میں کہا جا رہا ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے متعدد ایشوز پر اختلاف رائے رکھا ہے، اور میاں نواز شریف کو ایک اجلاس میں تو یہ تک کہا کہ آپ کو تو وطن واپس آنا چاہیے میاں صاحب، آپ وطن واپس آئیں گے تو پارٹی میں روح ڈلے گی اور پارٹی آگے فعال ہوگی، تو آپ کے بغیر یعنی پارٹی یتیم ہے سمجھے۔ تو یہ میاں صاحب کو ناگوار گزرا تھا، یہ بھی چیزیں جو شاہد خاقان عباسی اختلاف رائے رکھ رہے تھے۔ پھر مریم نواز کا معاملہ، تو مریم نواز کے معاملے پر ایک تو ان سے سینئر نائب صدر ان کے مقابلے میں مریم نواز کو بنا دیا گیا، پھر چیف آرگنائزر بنا دیا گیا۔ اب شاہد خاقان عباسی اور نون لیگ کے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی، یا شاہد خاقان عباسی کے حامی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھیا چیف آرگنائزر کا عہدہ تب کریٹ ہوتا ہے، کسی کو بھی چیف آرگنائزر تب بنایا جاتا ہے جب پارٹی تحلیل ہو چکی ہو۔ جب پارٹی تحلیل نہ ہوئی ہو اور تمام عہدیدار موجود ہوں اپنی جگہ پر، تو اس وقت تو چیف آرگنائزر کوئی نہیں لگتا۔ تو مریم نواز کو پارٹی عہدیداروں کے ہوتے ہوئے پارٹی کو تحلیل کیے بغیر ہی چیف آرگنائزر بنانے کا کیا تک بنتی ہے اور اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، یہ شاہد خاقان عباسی کو ریزرویشن ہے۔ پھر شاہد خاقان عباسی نے مختلف ایشوز پر نون لیگ کی معاشی پالیسیوں کے ساتھ اختلاف رکھا ہے، اور جو مفتاح اسماعیل ہیں ان کی معاشی پالیسیوں کے ساتھ سہمت رہے ہیں، ان کی مکمل حمایت کرتے رہے ہیں۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جی میاں نواز شریف نے شاہد خاقان عباسی کو شہباز شریف کی کابینہ میں وزیر بنانے کے لیے جب آفر کی، پیشکش کی نون لیگ کی طرف سے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے شہباز شریف کی کابینہ کا حصہ بننے سے، باضابطہ حصہ بننے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے بھی مخالف تھے، حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانے کے بھی مخالف تھے۔ وہ اس لیے کیونکہ یہ کہہ رہے تھے، شاہد خاقان عباسی کا موقف تھا کہ عمران خان کو ہٹا کے ان کا سارا گند جو ہے 3.5 سال کا وہ اپنے سر میں ڈال دینا، اپنے گلے میں ڈال دینا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ یہ عمران خان کو ریلیف دینے کے اور عمران خان کو ریسکیو کرنے کے، جنرل باجوہ کو ریسکیو کرنے کے مترادف ہوگا، اور ہوا بھی ایسا ہی ہے۔ فی الحال ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے جو رائے دی تھی وہی ہوا ہے۔ اب یہ جو مہنگائی کا طوفان جو ہر آئے دن آ رہا ہے، تو اس کا جو بھی سہرا جا رہا ہے وہ تو موجودہ حکمرانوں کو جاتا ہے، نون لیگ کو جاتا ہے۔ لیڈ نون لیگ کر رہی ہے، وزیر اعظم نون لیگ کے ہیں، باقی اتحادی اچھا نون لیگ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی وزیر اعظم یہ کہتے ہیں اور وزراء یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اکیلے تو فیصلے نہیں کر رہے، ہماری مجبوری ہے، اتحادی ہمیں مجبور کر رہے ہوتے ہیں، عالمی اداروں کے دباؤ ہوتے ہیں، IMF کا دباؤ ہے، ہم کیا کریں، اتحادی بہت سارے فیصلے ہمیں مجبور کر کے کرا لیتے ہیں۔ تو لیکن یہ ملبہ اتحادیوں پہ بھی گرے گا، اور اس کی ذمہ دار نون لیگ بھی ہے، ملبہ نون لیگ پر بھی گرے گا۔ تو بہرحال یہ جو کچھ مہنگائی کا طوفان ہے یہ موجودہ حکمرانوں کے گلے میں پڑتا جا رہا ہے، اور عمران خان اب اپنے جو 3.5 سال کے جو اقدامات انہوں نے کیے معیشت کی تباہی کے، ملک کی تباہی کے لیے، تو وہ تمام اقدامات عمران خان کو ہضم ہو گئے، ان کو سمجھے معاف ہو گئے ہیں، کیونکہ چاہے تاریخ تو رقم ہوگی، تاریخ تو یہ لکھے گی، تاریخ دان یہ لکھے گا کہ عمران خان نے جو 3.5 سال میں ملک کی تباہی کی وہ موجودہ حکمرانوں نے نہیں کی اتنی، یا پچھلے شاید 70 سالوں میں 71 سالوں میں اتنی تباہی نہیں ہوئی جو عمران خان نے 3.5 سال میں کی ہے، اور 3.5 سال میں جو قرضہ لیا ہے۔ اب اتنا ملک وہ تباہ کر چکے ہیں اور تباہ کر کے گئے ہیں، جو یہ 13 جماعتیں
جو اکیلے بھی حکومتیں چلا سکتی تھی، ملک چلاتی رہی ہے، ان 13 جماعتوں کو مل کر بھی اور ان کے جو ایکسپرٹس اور جو معیشت کے ارسطو اور اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل جو معیشت کے ارسطو سمجھے جاتے ہیں، یہ مل کر بھی ملک ان سے نہیں سنبھالا جا رہا، مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی ان سے۔ تو یہ عمران خان اتنا ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا کے چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو شاہد خاقان عباسی اس کے بھی مخالف تھے کہ جی عمران خان کو تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف لا کر ان کو ہٹا کر اقتدار لینا یہ عمران خان کو ریسکیو کرنے کے برابر ہوگا، مترادف ہوگا، اور جنرل باجوہ کو بھی ریسکیو کرنے کے مترادف ہوگا۔ حمزہ شہباز کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ جی حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ نہ بنائیں، وہاں پہ بھی تبدیلی نہ لائیں۔ وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ حمزہ شہباز زیادہ عرصہ نہیں چل پائیں گے وزارت اعلیٰ کے منصب پر، اور یہ تھوڑے عرصے کے لیے وزیر اعلیٰ ہوں گے، خواہ گندے ہوں گے، اس سے بہتر ہے کہ نہ بنائیں۔ لیکن ہوا بھی ایسا ہی کہ حمزہ شہباز چند دن کے لیے وزیر اعلیٰ بن سکے۔ تو یہ شاہد خاقان عباسی کے اس پہ ریزرویشن تھے۔ اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی جو اختلاف رائے رکھتے رہے ہیں، ٹی وی چینلز پر بھی آ کر بات کرتے رہے ہیں، میڈیا ٹاکس کرتے رہے ہیں، تو کھل کر باتیں کرتے رہے ہیں، اختلاف رائے اپنا وہ دیتے رہے ہیں۔ تو اختلاف رائے کی وجہ سے پھر تنقید کرنے کی وجہ سے پھر ان کو رانا تنویر کو شاہد خاقان عباسی کے خلاف جو ہے یا ان کو جواب دینے کے لیے رانا تنویر کی ذمہ داری لگائی گئی، اور رانا تنویر پھر شاہد خاقان عباسی کو ان کی تنقید کا جواب دیتے رہے اور ان کو نشانہ بناتے رہے، ان کو کاؤنٹر کرتے رہے ان کے اعتراضات اور اختلافات اور تحفظات اور تنقید کو۔ تو یہ ایشوز ہیں۔ پھر وزارت کا جب معاملہ آیا، جب ان کو وزیر بنانے کے لیے آفر کی گئی، پیشکش کی گئی، تو انہوں نے انکار تو کیا، لیکن اس کے باوجود یہ وزارت پیٹرولیم اور وزارت توانائی میں باقاعدہ طور پر بیٹھتے رہے ہیں، یعنی ان آفیشل غیر اعلانیہ طور پر معاون خصوصی بن کے کام چلاتے رہے ہیں، اور مفتاح اسماعیل کو مکمل طور پر سپورٹ کرتے رہے ہیں، ان کی معاشی پالیسی پر بھی سپورٹ کرتے رہے ہیں ان کو۔ تو مفتاح اسماعیل کے حوالے سے ظاہر ہے پھر اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل ایک دوسرے کی معاشی پالیسی پر تنقید کرتے رہے ہیں۔ تو نون لیگ کے اندر ایک کھچڑی یہ پک رہی تھی بڑے عرصے سے، جس کا جو لاوا پک رہا تھا وہ اب پھٹا ہے، اور شاہد خاقان عباسی نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ لیکن بنیادی جو وجوہات ہیں وہ یہی ہیں کہ شاہد خاقان عباسی کی بات کو اہمیت نہیں دی جا رہی تھی، شاہد خاقان عباسی کی تنقید کو نیگیٹو لیا جا رہا تھا، منفی انداز میں لیا جا رہا تھا، اور شاہد خاقان عباسی کی جو رائے ہے اس کو بھی اہمیت نہیں دی جا رہی تھی، ان سے پھر بڑے بڑے فیصلوں میں مشاورت بھی نہیں کی جا رہی تھی۔ پھر آخر میں سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ جی سینئر نائب صدر جو مسلم لیگ نون کے آئین کے مطابق، نون لیگ کا آئین جو ہے پارٹی آئین، اس کے مطابق ایک ہی سینئر نائب صدر ہوگا، نائب صدر بہت سارے ہوں گے لیکن سینئر نائب صدر ایک ہوگا۔ جب شاہد خاقان عباسی سینئر نائب صدر موجود تھے تو پھر ان کی موجودگی میں دوسری سینئر نائب صدر مریم نواز صاحبہ کو بنانا اور پھر چیف آرگنائزر بنانا، تو اس میں بھی پھر مشاورت نہ کی جائے شاہد خاقان عباسی سے یا سینئر جو نائب صدر ہیں ان سے، شاہد خاقان عباسی سے، تو پھر یقینی طور پر شاہد خاقان عباسی کو ایک ڈس اپائنٹمنٹ، ایک مایوسی یقینی طور پر پھیلتی ہے کہ بھئی میں سینئر نائب صدر ہوں، سابق وزیر اعظم ہوں، قریبی ساتھی ہوں میاں نواز شریف کا، اور میرے ساتھ اس طرح کیا جا رہا ہے۔ سال ڈیڑھ سے یہ کرائے چل رہی تھی، مسلسل یہ سلسلے چل رہے تھے، جس کے بعد پھر شاہد خاقان عباسی نے پارٹی عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ میرے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔